تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علماء کا ایک قول سنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں سے نجات پا جائے وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، عرض کی کہ آپ جب جنت میں جائیں تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ دعا کریں کہ مجھے مطلب اللہ پاک میں حساب بخش دے، آمین۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بولنے کی بھی ضرورت شاید نہ ہو کہ اپنے اپنے متعلقین کی، جن کو منصب وجاہت ملے گا اپنے اپنے متعلقین کی وہ شفاعت تو کریں گے۔ ہاں نا، آپ بھی ہم سب کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کاش آپ دعا فرمائیں کہ میں مطلب بخشا جاؤں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ میں نے کہا اگر کرم ہو گیا تو انڈرسٹوڈ ہے آہا بہت چنگا نام ہے۔ کہ ارے رکو ذرا صبر کرو۔ مجھے اگر وزیر اعظم کی پیشکش ہوئی اور مکمل اختیارات ہوئے تو میں اس عہدے کو فوراً قبول کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں کروں گا مزاروں کا خاتمہ۔ آہا سب سے پہلے کیا کروں گا؟ مذہب عاملوں کی دکانیں بند، تعویذ گنڈوں کا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بزرگ کا خلیفہ ہو، پابندی ہوگی۔ آئندہ کسی نے جن بھگانے کی کوشش کی تو دیکھو ہم کیا ہوتا ہے۔ عاملوں کا جتنی چاہے سارے تعویذ گنڈوں کی دکانیں بند کروں گا میں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ مزار حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ایک بالش سے اونچی قبر کو گرا دو اور کوئی پکی قبر نہ رہے۔ کوئی پکی قبر نہیں رہے گی کیونکہ بیسک تو اسلام کی توحید ہے نا، وہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ عاملوں کی دکانیں ساری بند، پابندی ہوگی۔ جیسے سعودی عرب میں پابندی ہے، وہاں روحانی ٹوپی ڈرامے نہیں چلتے۔ آپ کتنے بڑے خلیفے ہو، آپ بیٹھ جاؤ نا ٹھیک ٹھکانہ کھول کے، پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، بولے چل وہاں جا کے کرنا۔ یہ پاکستان انڈیا کے کام ہے، یہ روحانی بیوقوف، یہاں کوئی بیوقوف نہیں بنتا۔ لیکن عربوں کو پاکستانیوں نے دبا کے بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ یہاں سے باقاعدہ عامل جا رہے ہیں جھاڑ پھونک کرنے کے لیے عربوں کی، ان کو بیوقوف بنا دیا ہے، چھپ چھپ کے جاتے ہیں، غیر قانونی۔ تیسرے نمبر پہ میں یہ وہ شادیوں والا کو ایجوکیشن سسٹم ختم کروں گا، اور جتنے مالدار ہیں ان پر لازم ہوگا کہ 4 بیویاں رکھیں وہ۔ اور جتنے کمارے چھڑے چھاٹ ہیں خلافت عثمانیہ میں، جیسے جب بھی کوئی کمارا نکاح کرتا تھا اس کو خلافت عثمانیہ میں آسان قسطوں پہ لون دیا جاتا تھا یا مدد کی جاتی تھی، تو نکاح کو ہم پروموٹ کریں گے۔ نکاح کو ہم پروموٹ کریں گے کہ جو چھڑا کرنا چاہتا ہے تو جو ہے وہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ جب سب 4 شادیاں کریں گے، لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ ہو جائیں گی۔ تو جو چھڑے چھاٹ کو ایک بھی نہیں مل رہی وہ کیا کرے گا؟ پھر تو نہیں ملیں گی، بہت سے کمارے چھڑے چھاٹ ہوں گے، تو پھر ہم ان کو باہر امریکہ بھیجیں گے انگریز لڑکیوں سے شادیوں کے لیے۔ گدھے کے ناخن کاٹ کر اس کو چمڑے میں سی کر گلے میں ڈالیں گدھے کے ناخن، لیکن ہوں گدھے کے، سامنے بیٹھ کے کٹوائیں، کسی اور کے نہ ہوں۔ کہتا ہے بیٹا ہے 15 سال کا، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے۔ کہتا ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، پھر کہتا ہے ایک مدت سے آپ نہیں آئے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، پھر کہتا ہے ایک مدت سے آپ بول نہ، ایک مدت سے آپ، ارے یا کلام بدل یا عقیدہ بدل۔ بات تو صحیح ہے۔ کرم اللہ وجہہ، ٹھیک ہے، ہماری دعا ہے، بہترین جملہ ہے، لیکن رضی اللہ عنہ میں کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے؟ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے نا، صحیح بخاری میں کتابوں میں ہے نا، امام بخاری کی سلف تو ہے، کتب میں موجود ہے پھنس گیا علیہ السلام، لیکن امام بخاری آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اہل حدیث اگر امام بخاری پہ تنقید کرے تو پھر میں کہا کوئی بھی ہو، ہم کہتے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہسدے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ مطلب یہ ہوتا کہ انہوں نے تکلیفاں نال ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ آپ امام بخاری ہو، جہاں فضائل امام علی بخاری ہو، آتے ہیں بہت بڑے آنکھیں بند کر کے، تو ضروری تو نہیں ان کی بات سے اتفاق کیا جائے۔ اب آپ یہ امام بخاری نے نہیں لکھا وہ قابل قبول نہیں۔ اس اچھا، روایت کو دوسری یہ بات موضوع کا
حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کا ایک نام تھا، حضرت حج پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرمائی، کہا حج پہ جاؤ، اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے آرام سے، پھر مسجد نبوی جانا، مدینہ شریف جانا، حاضری دینا، اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بہرحال وہ گیا، حج کیا، جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی، اس کو دھکا لگا، کتے پہ جا کر گر گیا، کتے کو چوٹ لگی، پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کتا پھاڑا، کتے کو پٹی کیا، مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا، حضرت کہا حج ہو گیا، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت حج ہو گیا، سارا قصہ بتایا، پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی، حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا۔ بہت نازک صورتحال ہے کہ مشین جی کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔